حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ان کا اصل نام عبد الشمس تھا، سورج کا بندہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، لیکن شہرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے ہوئی۔ یہ سن 7 ہجری میں ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے 3 سال قبل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت یہ ایک وفد کے ساتھ مدینہ منورہ میں اسلام قبول کرنے آئے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تو یہ بھی وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب اللہ پاک نے دین کا کام کسی بندے سے لینا ہوتا ہے تو اللہ پاک خود اس کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ خود اللہ پاک کی طرف آئے، اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک خود بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، چاہے وہ محنت کرے یا نہ کرے۔ جب اللہ پاک کو اس سے دین کا کام لینا ہوتا ہے تو اسباب خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت اور مزاج ہی ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ دین کا کام کرتا ہی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی اشخاص میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لینا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے بھی ہیں جو مکہ مکرمہ میں اسلام لے کر آئے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد 13 سال مکے میں رہے، مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی 10 سال اسلام کی حالت میں رہے۔ اتنے عرصے میں ان کی احادیث چند 100 ہیں، یعنی بہت کم احادیث انہوں نے نقل کی ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے اور 5374 احادیث ان سے مروی ہیں۔ اتنی احادیث کسی بھی صحابی سے مروی نہیں۔ البتہ یہ بات تو خود فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو مجھ سے زیادہ احادیث یاد نہیں تھیں۔ البتہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو مجھ سے زیادہ یاد تھیں، وہ لکھ لیا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا، اور مجھ سے زیادہ ان کے علاوہ اور کسی کو بھی یاد نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی احادیث کتابوں میں اتنی ملتی ہی نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث کتابوں میں اتنی ملتی ہیں کہ کوئی حد و حساب ہی نہیں۔ اس کی وجہ علماء اکرام نے یہ لکھی ہے کہ اصل میں اللہ پاک نے ان سے یہ کام لینا تھا، اس لیے مدینہ منورہ میں جو علم کا مرکز تھا وہیں انہوں نے قیام کیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ دنیا بھر سے لوگ آتے اور علم دین حاصل کرتے اور دنیا کے ہر خطے میں پہنچتے اور پہنچاتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مصر پہنچا دیا۔ مصر میں احادیث حاصل کرنے کے لیے کوئی جاتا ہی نہیں تھا، اس لیے ان کی احادیث لوگوں تک اتنی نہیں پہنچی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کثرت روایات کی 2 وجہ تھیں۔ ایک وجہ اختیاری تھی اور دوسری وجہ غیر اختیاری تھی۔ پہلی وجہ اختیاری وجہ تو یہ بیان کرتے تھے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر کام کاج کرتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، اور میں بھوکا آدمی مسجد نبوی میں پڑا رہتا تھا۔ کئی دن فاقے میں گزر جاتے۔ اس حال میں میں نے حدیث شریف کا علم حاصل کیا ہے۔ جب انسان کو کوئی کام کاج نہ ہو اور اس کو علم ہی حاصل کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر علم عطا فرمائیں گے۔ وہ دنیا کا کام کاج کوئی نہیں کرتے تھے، بس لوگ ہی ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ کوئی اپنا کھجور کا خوشہ توڑ کر لے آیا اور مسجد نبوی میں لٹکا دیا۔ ان بیچاروں نے اسے کھا کر اپنا گزارا کر لیا۔ کھانا ان کو ملتا نہیں تھا، مہینوں گزر جاتے، 2-3 کھجور کھا کر پانی پی کر بس اسی طرح ان کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم حرام بن کر بیٹھے ہو، کوئی کام کاج نہیں کرتے، جاؤ جا کر کوئی کام وغیرہ کرو۔ جو حضرات بازاروں میں تجارت کرنے والے تھے وہ تو تجارت کیا ہی کرتے تھے۔ یہ حضرات جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے حصول کے لیے وقف کر دیا تھا، ان کو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتیں نہیں کہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارتیں سنایا کرتے تھے۔ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ غریب قسم کے لوگ تھے، ان کے پاس کپڑے پہننے کو نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی ایک چادر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک آ رہی ہے، باقی سارا جسم ان کا ننگا ہے۔
صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم ایک دوسرے کے اندر اس طرح گھس کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارا سطر تو چھپا ہوا تھا مگر باقی جو جسم ہے وہ بھی نظر نہ آئے، کیونکہ اس حالت میں شرم سی آتی ہے، تو اس طرح ایک دوسرے سے خود کو چھپا رکھا تھا تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا تو فرمایا کہ دائرہ بنا لو۔ جب ہم نے دائرہ بنا لیا تو ہم سب کے جسم نظر آنے لگے، سطر تو چھپا تھا لیکن باقی جسم نظر آنے لگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے نہیں کہا کہ جاؤ بازار میں جا کر کماؤ، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے اور دنیا کے مالداروں سے 500 سال پہلے تم لوگ جنت میں جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ علم یکسوئی چاہتا ہے۔ ایک وجہ یہ تھی ان کی علم کے حاصل ہونے کی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آپ کی حدیث سینے سے نکل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایسا کرو کپڑا بچھاؤ۔ میں نے کپڑا بچھا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور کپڑے کو ہاتھ لگایا اور فرمایا اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ فرماتی ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں کبھی حدیث نہیں بھولا۔ معلوم ہوا کہ یہ چیز تھی غیر اختیاری، ہر آدمی اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی نقل کی ہوئی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔